مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آج آپ کو عراق کے شہر مدائن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک پر لے کر چلتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلام کی تاریخ کا ایک روشن ستارہ ہیں، جن کا حق کی تلاش کا سفر فارسی سلطنت سے شروع ہو کر مدینہ منورہ کی گلیوں تک پہنچا۔ ان کی زندگی صبر، حکمت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لازوال نمونہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حق کی تلاش میں ایک عیسائی راہب کی پیشگوئی کے مطابق جزیرہ نما عرب پہنچے، لیکن راستے میں انہیں دھوکے سے غلام بنا کر مدینہ منورہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے راہبوں کی بتائی ہوئی نشانیاں اور مہر نبوت دیکھ کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے یہودی آقا نے شرط رکھی کہ اگر آزاد ہونا چاہتے ہو تو انہیں 300 کھجور کے پودے لگانے ہوں گے جو پھل دینے لگیں۔ یہ شرط حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بس سے باہر تھی، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدد کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھجور کے پودے یعنی قلمیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب پودے جمع ہو گئے تو صحابہ نے زمین کھودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ 300 پودے لگائے۔ تاریخ اور احادیث اس بات کی گواہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے وہ تمام پودے پروان چڑھے اور پھل دینے لگے۔ اس طرح یہ باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آزادی کا ذریعہ بنا۔ مدینہ منورہ میں یہ باغ آج بھی حضرت سلمان الفارسی کے نام سے مشہور ہے، جو مسجد نبوی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں زائرین آج بھی جاتے ہیں اور وہاں کا میٹھا پانی اور کھجوریں تبرک کے طور پر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں فتوحات کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عراق کی طرف ہجرت کی۔ جب مسلمانوں نے مدائن، جو کبھی ساسانی سلطنت کا دارالحکومت تھا، کو فتح کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ گورنر ہونے کے باوجود آپ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ ایک معمولی سے جھونپڑی نما گھر میں رہتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک طویل عمر، بعض روایات کے مطابق 250 سال سے زائد پائی۔ آپ کا وصال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عراق کے شہر مدائن میں ہوا۔ آپ کا روضہ مبارک عراق کے شہر مدائن میں دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے، جو بغداد سے جنوب کی طرف تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ کے روضہ مبارک کو مسجد سلمان فارسی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابی ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک برکات و انوار کا مرکز ہے، جہاں حاضری دینے سے دل کو روحانی سکون اور ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ یہ مقام بارگاہ الہی میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتہائی بابرکت مانا جاتا ہے۔ عراق کے تاریخی شہر مدائن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کے ساتھ ایک ہی مقبرہ میں 3 جلیل القدر اور مقدس ہستیوں کے مزار مبارک موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی اور مخلص صحابی ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کے لقب سے جانا جاتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست اور مستقبل کے بعض اہم فتنوں کے راز صرف آپ کو بتائے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے انصار میں سے ہیں اور کثرت سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرنے والے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان دونوں ہستیوں کے مزار مبارک دریائے دجلہ کے کنارے تھے اور پانی کی وجہ سے خطرے میں تھے۔
خواب میں بشارت ملنے پر دونوں جلیل القدر اصحابہ اکرام کے اجسام مبارکہ جو صدیوں بعد بھی سلامت تھے کو منتقل کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت طاہر رحمت اللہ علیہ ابن امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ جو اہل بیت میں سے ہیں، آپ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے اور امام جعفر رحمت اللہ علیہ کے بھائی ہیں۔ آپ کا مزار مبارک بھی اسی احاطے میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ